کہ صحابہ کہتے ہیں کہ ہم دو چیزیں اس میں، ایک ہے دعائے استخارہ اور ایک ہے صلاۃ استخارہ. اور صحابہ کے اقوال سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ جو صلاۃ استخارہ میں دعا پڑھی جاتی ہے اللہم انی استخیرک والی، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو اس طرح یاد کراتے تھے جیسے سورت فاتحہ یاد کراتے تھے. یعنی سورت فاتحہ ہی تو نماز ہے، تو اس دعائے استخارہ بھی صحابہ کو ایسے یاد کروائی جاتی تھی جیسے سورت فاتحہ. آج ہم بیٹھے ہوئے ہیں، ایمانداری سے بتائیے گا دعائے استخارہ کتنے لوگوں کو یاد ہے؟ ہر مسلمان کو یاد ہونی چاہیے نا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہر صحابی کو یاد کرواتے تھے، تو آج ہر مسلمان کو یاد کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ ہم نے اللہ سے کنیکشن توڑے ہوئے ہیں. وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ کا مفہوم ہی نہیں پتا. صحابہ کہتے ہیں کہ ہم جوتے کا تسمہ خریدنے سے قبل بھی اللہ سے رابطہ کر لیا کرتے تھے. جوتے کا تسمہ خریدنے سے پہلے بھی اللہ سے رابطہ کر لیا کرتے تھے. کس طرح؟ دعائے استخارہ پڑھ کے. مولوی سے رابطہ کرو، پیر سے کرنا، فقیر سے کرنا، جو رسول اللہ نے بتایا اللہ سے رابطہ کرنے کا طریقہ صلاۃ استخارہ. یہ تو دعائے استخارہ کہ بندہ بازار میں چلتا پھرتا کوئی سودا اچھا لگے فوری طور پہ دعا پڑھ کے سودا کرے. اور اگر وقت ہے تو کیا کرنا ہے؟ 2 رکعت نماز پڑھنی ہے اور پھر یہ دعائے استخارہ پڑھنی ہے. یہ پڑھنے سے کیا ہوگا؟ وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ کے تحت اللہ تعالیٰ سے مشورہ ہوتا ہے مخلوقات کے مابین. ما ندب من استشار وما خسر من استخار. بندہ جب بندوں سے مشورہ مکمل کر لیتا ہے تو اس کو ندامت بعد میں ممکن ہے کہ میں نے آپ سے مشورہ کیا، آپ سے مشورہ کیا، آپ سے مشورہ کیا اور ایک کام کیا اور اس میں فیل ہو گیا، تو آپ مجھے تانا دے سکتے ہیں کہ آپ فیل ہو گئے، آپ نے ہم سے مشورہ نہیں تھا کیا. ما ندیم من استشارہ، مشورہ کرنے والا دنیا میں کبھی بھی نادم نہیں ہوتا. وما خسر من استخارہ، اور اس کو دنیا میں کبھی خسارہ نہیں ہوتا جو صلاۃ استخارہ قائم کر کے اللہ رب العزت سے مشورہ مانگتا ہے. مشورہ مخلوق کے درمیان مشورہ کہلاتا ہے اور اللہ سے مشورہ مانگنا استخارہ کہلاتا ہے. یہاں سے ایک بات جزوی طور پہ آئی ہے تو سمجھ لیجئے. یہ جو آج کل ٹی وی کے اوپر بیٹھ کے استخارے ہوتے ہیں یہ سارے جعلی ہے. اسلام میں اس چیز کا کوئی کنسپٹ، کوئی تصور بھی موجود، اور حیران رہ جائیں گے کتنا فاسٹ فارورڈ قسم کا استخارہ ہے. السلام علیکم، جی وعلیکم السلام، یہ جی میری ماں کا نام یہ ہے، بیٹی کا نام یہ ہے، فلاں جگہ رشتہ کرنا ہے، استخارہ کر دیجئے. مولوی صاحب ادھر ہی بیٹھ کے چند کلمات پڑھتے ہیں. یہ رشتہ جی آپ کے لیے مناسب نہیں ہے، یہ کوئی استخارہ نہیں ہے. استخارے میں زندگی کے اس طرح کے فیصلوں میں دعا پڑھنا جائز ہے، دعائے استخارہ، لیکن صلاۃ استخارہ وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ کے تحت 2 رکعت پڑھنی ہے، استخارہ کرنا ہے. پھر آپ نے ایک اور بات بھی یاد رکھ لیجئے، بعض لوگوں نے استخارے کو خاص کر دیا خوابوں کے ساتھ. خواب کے ساتھ استخارے کا یقینی طور پہ کوئی تعلق نہیں. عمومی طور پہ خواب آ سکتی ہے، لیکن ایک بندہ یہ کہے کہ میں نے استخارہ کیا ہے 2 رکعت نماز پڑھ کے اب میں سو گیا ہوں، مجھے یقیناً وہی آنی ہی ہے، خواب آنی ہی ہے، تو یہ کنسپٹ غلط ہے. یہ کنسپٹ بھی جائز اور درست نہیں ہے، کیونکہ بذات خود خواب نبوت کا 46واں حصہ ہے. اللہ تعالیٰ نے کنیکشنز میں سے ایک کنیکشن خواب بھی رکھا ہوا ہے. بندہ مومن کو آنے والا سچا خواب، اور جس وقت وہ آتا ہے بندہ مومن کو یہ بھی نہیں پتا ہوتا اللہ کی طرف سے ہے یا غیر اللہ کی طرف سے. جب سچ واقع ہو جاتا ہے تو اس کو پتا چلتا ہے یہ اللہ کی طرف سے تھا. یہ بھی خیر ختم نبوت کا ایک بہت بڑا باب ہے کہ جس بندے کو خواب آ رہا ہو اس کو بھی یہ علم نہیں ہوتا یہ اللہ کی طرف سے یا کہ شیطان کی طرف سے، اس کو بھی علم نہیں ہوتا. اور شیطان کی طرف سے بھی خواب آتے ہیں. ایسے ہو جائے گا
یہ حادثہ ہو جائے گا. جب وہ حادثہ وقوع پذیر نہ ہو تو سمجھ جائیے شیطان کی طرف سے.